نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی، ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی اسے نقل کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی اسے نقل کیا۔ مستند روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایسے کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات صحابہ اپنی خوش قسمتی کے لیے بیان کرتے ہیں کہ گویا میں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا پریشان حال ہے، اس کے ظاہری حلیے سے بدحالی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ حال کس نے کر دیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا، یعنی ایک بیماری اور دوسرا تنگ دستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کچھ کلمات نہ بتاؤں، وہ کلمات پڑھ لیا کر، اللہ تیری تنگ دستی اور بیماری دونوں دور کر دیں گے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ کلمات بتائے، اس میں ایک حصہ حدیث کا ہے اور باقی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھا کر توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا حصہ ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری تنگ دستی اور بیماری کو دور فرما دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اسے یہ دعا، یہ کلمات ارشاد فرمائے اور چل دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، خوشحال بھی ہے، وہ پہلے والی حالت بھی نہیں، تو آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیسا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جب سے آپ نے کلمات بتائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں، اللہ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ دیکھو کوئی آدمی ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی مشکل پیش نہ آتی رہتی ہو، بیماری، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اور پھر جو حالات اب گزر رہے ہیں ان حالات میں تو شاید ہی کوئی بندہ خالی ہو۔ تو پھر جب کوئی مشکلوں میں گھرتے ہیں تو اس میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹکوں پہ آ جاتے ہیں، چوری ڈاکے پر آ جاتے ہیں، غبن غصب پر آ جاتے ہیں، غرض جائز و ناجائز کی پرواہ ختم کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بھی دیکھنے کو ملا کہ غیر مسلم لوگوں سے بھی اپنے حال احوال شیئر کرنے سے باز نہیں آتے اور ان سے بھی کوئی نہ کوئی ٹونے ٹوٹکے ان سے بھی وصول کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ارشاد فرما دیا جس سے پتہ چلا کہ مشکل تو ہر آدمی کو پیش آنی ہے، مگر اس کے حل کرنے کا وہ رستہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر وہ آسان بھی ہے، پھر وہ جناب والا مختصر بھی ہے، لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، اور پھر مفت بھی ہے، خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لیتا۔ پابندی کر لیں، جب بھی اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا، اپنی مشکل کا خیال آئے ان کلمات کو یاد کر لیجئے گا، انہیں دہرا لیجئے گا، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے پڑھیں کہ میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پہ موت نہیں آنی، میں اس ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ساتھ حکومت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل،
اور کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے. یعنی عام طور پہ آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے تو ہیلپر لے لیتا ہے, معاون لے لیتا ہے, کوئی مددگار ساتھ میں لاتا ہے. چونکہ اللہ کمزوری سے پاک ہے تو اللہ کو کمزوری کی وجہ سے کسی ہیلپر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کمزوری ہو اور پھر ہیلپر چاہیے. جب کمزوری سے پاک ہے تو پھر اللہ معاون اور مددگار سے بھی کیا ہے, پاک ہے. اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اسی اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے. تو یہ آیات, یہ آیت مبارکہ اور یہ دعا نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی, اس کو یوں پڑھا کریں جب خیال آ جائے, جب احساس ہو بیماری کا, تکلیف کا, یہ پڑھیے گا. اللہ جل جلالہ بیماریاں بھی دور فرما دیں گے, اللہ مشکلیں بھی آسان فرما دیں گے. دیکھیں مشکل کشا اللہ کی ذات ہے, اسی سے مسئلے حل ہونے ہیں. ہم پر جو بھی آزمائش آتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے, وہ کوئی دھکے سے خود بخود آ پڑنے والی چیز نہیں ہوتی. یقیناً کوئی نہ کوئی ہماری کمزوری جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ آزمائشیں آتی ہیں. جب بندہ اسی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اسی اللہ کو پکارے گا جس کی طرف سے آزمائش اور امتحان آئے ہیں, اور اسی اللہ کو راضی کرے گا, تو مشکلیں بھی کیا ہو جائیں گی, آسان ہو جائیں گی. ہاں یہ ضروری ہے دعا کرتے ہوئے, اللہ سے مانگتے ہوئے توجہ بہت ضروری ہے. ایک تو آدمی میں خلوص ہونا چاہیے, خالص اللہ کو پکارے. دوسرا یہ کہ پوری توجہ سے اللہ کو یاد کریں, جس کا مطلب ہے آدمی پر مانگنے کے اثرات ہونے چاہیے. پتہ چلے یہ مانگ رہا ہے, پتہ چلے یہ محتاج ہے, پتہ چلے یہ سوالی ہے, پتہ چلے یہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہے. تو اتنی توجہ سے کم از کم اللہ کی ذات کو پکارنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اسے پکارنا چاہیے. یقین کا مطلب یہ ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا کیا ہو, یقین ہو کہ اگر کوئی کمزوری ہوگی تو میری جانب سے ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے یقیناً قبولیت کی گارنٹی ہے. اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ضمانت ہے, وہ قادر ہے, وہ میری مشکل کو حل کر سکتا ہے. تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کو کیا کرنا چاہیے, پکارنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب آدمی اگر کوئی گناہ کی دعا کرنا شروع کر دے, قطع رحمی کی دعا شروع کر دے, گناہ کی دعا شروع کر دے, تب جا کے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے, قطع رحمی کی دعا نہ کرے, تب تک اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے رہتے ہیں, قبول کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تب تک اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جلد بازی ہے کہ بندہ دعا کرتے ہوئے یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے دعائیں کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, میری دعا قبول نہیں ہوئی, پھر وہ مایوس ہو کے دعا چھوڑ دے. تو فرمایا یہ جلد بازی ہے. بھائی دعا مانگنا بندے کے ذمے ہے پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ, پھر وہ اللہ پہ یقین کر لے کہ میری دعا یقیناً قبول ہوگی, وہ جلدی قبول ہو یا دیر سے قبول ہو. اگر اس کا بھروسہ ہے, اس کا یقین ہے, تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ اس کو دنیا میں وہی شے دے دے جو مانگ رہا ہے, اس کا بدلہ دے دے تب بھی بہتر ہے, آخرت میں اس کا صلہ دے تب بھی بہتر ہے, کیونکہ اللہ سے زیادہ اس کا خیر خواہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا. ایک بچہ اگر ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ رو رو کے بھی مانگتا رہے, ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, تو وہ ماں نہیں دیتی, وہ باپ نہیں دیتا. اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. اللہ کو پتا ہے یہ بندہ رو رو کے جس کھلونے کو, جس دولت کو, جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, تو اللہ کیسے دے گا؟ اللہ اس کا کوئی بدلہ دے دے گا, اس کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا, اس کو ثواب میں بدل دے گا, اجر میں بدل دے گا. تو غرض یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا ضائع نہیں ہوتی, میری دعا رد نہیں ہوتی, اللہ یقیناً قبول فرمائیں گے. تو پھر بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی ویسا معاملہ کرتے ہیں. تو اپنی مشکلوں کو حل کرنے کا جائز طریقہ اختیار کریں, اپنی بیماری کے علاج کا جائز طریقہ اختیار کریں, اور وہ بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے. تو توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ ہم سب کو تمام مشکلوں سے, دکھوں سے, غموں سے, پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ ہم سب کی ایمانی علمی عملی کمزوریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ جتنے مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ سب کی تنگ دستی کو دور فرما۔ میرے مولا اپنا محتاج رکھنا، اپنی مخلوق کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو فقر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما۔ الہ العالمین خوشحال زندگی نصیب فرما۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔